उधर से ही खड़े खड़े बाकी तो गेर اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آج اللہ کے فضل و کرم سے تنظیم المساجد اور مدارس السلفیہ پاکستان کے زیر اہتمام تمام تنظیمات اہل حدیث کی مشترکہ پریس کانفرنس اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد گرامی محترم مقام ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب مدیر جامعہ لاہور الاسلامی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. میں انتظامیہ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث نے قیام پاکستان میں کسی سے کم کردار ادا نہیں کیا. یہ انتظامیہ جانتی ہے, پاکستان مسلم لیگ جانتی ہے, اور ہم نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا یا یہ کردار اس لیے نہیں ادا کیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمیں انگریزوں کے قانون کے تحت ہمارے ساتھ ان رہنماؤں جیسا سلوک کیا جائے گا جن کو انگریز نے کالا پانی میں بھیجا تھا. یہ اسلامی ملک ہے اور ہم انتظامیہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا اہل حدیث جن کو آپ اقلیت کہتے ہیں یہ کلمہ گو ہے یا نہیں؟ آپ دو ٹوک فیصلہ کریں. اگر یہ کلمہ گو ہے, اہل ایمان ہے, تو مسجدیں بنانا ان کا حق ہے. جس طرح ہم کسی مذہب کی مسجد کی تعمیر کو یا اس کی آبادی کو روکنا نہیں چاہتے, نہ کبھی اہل حدیث نے ایسا کردار ادا کیا ہے. اہل حدیثوں کی تاریخ میں ہے وہ مسجد چاہے شیعہ کی ہو, چاہے بریلوی کی ہو, چاہے دیوبندی کی ہو,
اہل حدیث اس حق میں نہیں ہے کہ کسی مسجد کو تالا لگایا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو بھی وہاں جس کو موقع ملتا ہے آباد کرنے کا وہ آباد کرے۔ نہ ہم کسی کی آباد مسجد میں ٹانگ اڑانا چاہتے ہیں اور نہ ہم یہ اجازت دیں گے کہ ہماری آباد مسجدوں میں کوئی ٹانگیں اڑائے۔ یہ انتظامیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ اہل حدیثوں کو مسلمان مانتے ہیں تو پھر ہمیں وہی حقوق دینے ہوں گے جو دوسرے مسالک کو ہیں۔ ہم ہر ٹاؤن میں بھی اپنے لیے مسجد مانگیں گے، ہر نئی آبادی میں بھی اپنے لیے مسجد مانگیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ کیا ہم دوسری مسجدوں میں جا کے لوگوں سے یہ کہوائیں کہ تم یہاں آ کے آمین اونچی نہیں کہہ سکتے، تم یہاں آ کے رفع جائز نہیں کر سکتے، جب یہ چیزیں شریعت میں موجود ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے شریعت سے ایک انچ یعنی اللہ کے رسول کی سنت سے ایک انچ ادھر ادھر عمل نہیں کرتے یا ہمارے اعمال کو سنت کے خلاف ثابت کریں، اگر ہمارے عمل کو سنت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ہمارا حق دینا ہوگا، ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے حق میں رکاوٹ نہیں کرے۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہم انتظامیہ سے، کیونکہ ہم انتظامیہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم وزیر اعلیٰ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، وزیر اعظم کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، صدر کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، یہاں جو انتظامیہ کے بڑے ہیں ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ لہذا جب ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ مسلمانوں جاتا ہے، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں یا تو وہ ہمیں ڈکلیئر کریں کہ تم مسلمان نہیں ہو، یہ دو کے رائے کریں۔ اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے حقوق دینا ہوں گے، ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کا پیغام وفاقی بھی ہے اور پرامن بھی ہے، اور ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم یہاں تک یقین رکھتے ہیں کہ منارٹیز کو یا اقلیتوں کو بھی اپنی عبادت گاہوں میں اپنی مرضی اور نظریے کے مطابق عبادت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ بلاد مغرب میں کئی علاقوں میں تعصب ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی علی اطلاق مسجدوں کو کھولا جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور دیگر مقادر کی مساجد کو بھی کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میں نے انگلستان کے اندر اور دنیا کے دیگر مقامات کے اوپر کئی مقام پر اہل حدیث مساجد میں تقاریر بھی کی ہیں، جماعت اسلامی اور دیوبندیوں کے مراکز میں بھی گیا ہوں۔ اگر دیار مغرب کے اندر مسلمانوں اور ان کے مقاصد فکر کی مساجد کے اوپر کوئی پابندی نہیں، تو پاکستان جو کہ اسلام کا گہوارہ ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اس کے اندر اس بات کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے کسی ایک مسلک کی مساجد کو روک دیا جائے اور اس کے تانے بانوں کو فرقہ واریت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب اہل حدیث فرقہ واریت کے اندر کسی طور پہ پارٹی ہی نہیں ہے اور انہیں آج تک کسی مکتب فکر کی مسجد کو روکنے کی کوشش ہی نہیں گئی، تو کوئی دوسرا مکتب فکر کیوں کر یہ بات کہنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ اہل حدیث کی مساجد کو روکا جائے؟ بعض شرپسند عناصر ایسے ہیں جو خام خواہ اس کو مسلک کی عصبیت کا رنگ دے کے یہ بات کہتے ہیں جہاں جو اکثریت میں ہے ساری مساجد اس کے حوالے کر دی جائیں۔ ہمیں اکثریت کا بھی احترام ہے، ان کے لیے بھی مساجد کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن سارے بھائیوں کو جہاں پر اپنے اپنے انداز میں اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنی عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، وہاں پر اہل حدیث مکتب فکر بھی ملک کے اندر ہر بندہ جانتا ہے، ہر علاقے کے اندر موجود ہے۔ تو ہماری مساجد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات، اسی طرح خلفائے راشدین کے اعمال کی بات جاری و ساری رہتی ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں مساجد کا پلیٹ فارم بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے اپنے نظریے کے ابلاغ کے لیے۔ اگر مساجد کو روک دیا جائے گا تو اس سے تلخیاں پیدا ہوں گی، پولرائزیشن پیدا ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں کہ
کہ یہ مسئلہ فقط اہل حدیث مسلک کے ساتھ خاص نہیں، جب بھی کبھی اقلیتوں نے بھی ہمیں اپنی تائید کے لیے آواز دی، ہم نے ان کی بھی حمایت کی ہے، جب کسی دوسرے مکتب فکر نے ہمیں یہ بات کہ ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے، ہم نے ان کی بھی حمایت کی ہے، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ملک کے تمام انصاف پسند مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ جوبلی ٹاؤن مسجد کا مسئلہ ہو یا مسجد عمر ابن خطاب کا مسئلہ ہو، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ادالہ انشاءاللہ کروایا جائے گا، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں جن شرپسندوں نے ان مساجد کے اوپر حملہ کیا ہے، ہاں وہ کسی مسلک کی چھتری کے نیچے چھپنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے کسی بھی مسلک کا ایماندار، دیانتدار اور غیر جانبدار عالم دین جو ہے کبھی شرپسندوں کو اپنی چھتری کے نیچے پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوبلی ٹاؤن کی مسجد جہاں پر ہمارے مدنی برادران نے بڑے انتظام و انصرام کے ساتھ نمازوں کا آغاز کیا تھا، دروس قرآن کا آغاز کیا تھا، بغیر وجہ سے اس کو واپس لے لینا کسی بھی طور پر روا نہیں۔ اسی طرح مسجد عمر ابن خطاب کے اوپر حملہ کرنے والے شرپسندوں نے اگر کسی اور مسجد کے اوپر بھی حملہ کیا ہوتا تو ہم یہ بات حلفاً کہتے ہیں کہ ہم اس مسجد جو متصلہ مسجد تھی اس کی حمایت کے اندر اس کا کوئی بھی مسلک ہوتا آمادہ و تیار ہو جاتے، تو ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں انتظامیہ بھی اور غیر جانبدار علماء بھی مسجد عمر ابن خطاب کے اوپر حملہ کرنے والے شرپسندوں کی گرفتاری کے لیے ہمارا بھرپور طور پہ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور جتنی مساجد ہم کو واگزار بھی کروایا جائے گا، اور ہمارے ساتھی علماء ہمارے بھائی آبد شامل علی ظہیر کی جو سیکیورٹی ہے واپس لی گئی ہے انشاءاللہ اس کو بھی حاصل کیا جائے گا، اس لیے کہ جان و مال اور ملاک کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اس ذمہ داری میں کہ جانبداری سے کام لے تو اس میں کویشچن رائز کرنا، اس میں سوالیہ جو ہے سوالیہ اسٹیٹمنٹ کو کھڑا کرنا یہ ہمارا پورا حق ہے۔ اسی ظلم اور تشدد کا مقابلہ کرنا، اس کی مزاحمت کرنا جو کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر ہماری ریاست کو قائم کیا گیا تھا، اسی مقدمے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم فلسطین کے علاقے کے اندر بھی لڑنے کے لیے مادہ و تیار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ملکی قوانین، ریاستی قوانین پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس وقت رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور علماء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اتنے دانشمند ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ وہ کسی بھی طور پہ ریاستی قوانین کو بائی پاس کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ مینڈیٹ ریاست کو حاصل ہے کہ ریاست فلسطینیوں کے دفاع کے لیے عسکریت کا اعلان کرتی ہے، غیر عسکری ذرائع کا اعلان کرتی ہے، سفارتی ذرائع کا اعلان کرتی ہے، سیاسی ذرائع کا اعلان کرتی ہے، لیکن بہرحال ایک مضبوط اعلان کا ہونا یہ وقت کی پکار ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اقصیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنا یہ قرآن کا پیغام، قرآن کا بیانیہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی بھائی کو ابتلا میں دیکھ کر دوسرا بھائی کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ اپنی جو پاکستان کی مساجد ہیں ان کو بھی بحال کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ بیت المقدس کو بھی بحال کروایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دن دیگر مقاصد دیگر جماعتیں جس طرح اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور امت کے رائٹس کے لیے میدان عمل میں نکلتی ہیں، ہم بھی بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ کم و بیش اللہ کے فضل و 10,000 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم اس مارچ میں شرکت کے لیے آمادہ و تیار ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم گھراؤ جلاؤ والے نہیں، ہم توڑ پھوڑ والے نہیں، ہم نقش امن جو ہے اس کو بپا کرنے والے نہیں، ہم امن کو، آئین کو، قانون کو ملحوظ ہاتھ رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے ہے جرم ضعیفی کے خلاف مرگ مفاجات۔ ہم مرگ مفاجات میں نہیں رہیں گے، مرغ بسمل بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی مساجد کو بھی آئینی، قانونی، احتجاجی، دستوری طریقے سے بحال کروا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے لیے بھی رائے عامہ کو ہموار کر کے چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میڈیا کے بھائیوں سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمارے پیغام کو حکام بالا تک بھی پہنچائیں گے اور عوام الناس تک بھی پہنچائیں گے، اور ہم دیگر مقاصد ذکر کے بھی جو پرامن دوست ساتھی ہیں، علماء ہیں، کارکنان ہیں، ان سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس حق کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انتظامیہ کے پاس، لاہور کی انتظامیہ کے پاس کوئی ایک کمپیٹنٹ آفیسر ایسا نہیں ہے جو بیٹھ کے ڈائیلاگز کر سکے کہ کس کا حق ہے اور کس کا نہیں۔ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی میدان میں آنے کی کہ لاہور کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی والا جو اس مسئلے کو ٹیبل پر بیٹھ کے ڈائیلاگز کر سکے۔ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں باہر آنے کا؟ کیوں مجبور کیا گیا ہمیں یہ کرنے پر؟
آج تک پاکستان کے اندر ایک مسجد، ایک مدرسہ جس کے خلاف اہل حدیث مکتبہ فکر نے کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج کروائی ہو، کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن دی ہو. جب بھی یہ ظلم ہوتا ہے ہمارے خلاف ہوتا ہے. تو کوئی ایک قانون موجود نہیں ہے جو بیٹھ کے ڈائیلاگ کر سکیں. قائدین انشاءاللہ اپنا نقطہ نظر دیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ کے پاس اگر کوئی ایک آفیسر بھی کمپیٹنٹ آفیسر موجود ہے، آئے، ہمارے قائدین بیٹھے ہیں، ڈائیلاگز کریں، ہم اپنے قائدین کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ابھی مریم نواز شریف صاحبہ یا نواز شریف صاحبہ کے پسندیدہ افراد ہیں. بے شک. تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ نے حکومت پنجاب سے یا حکومت وقت سے کوئی بات کرنے کی کوشش؟ بنیادی طور پہ تمام اعلیٰ حکومتی عہدیداران سے رابطہ موجود ہے. سی سی پی او صاحب سے بھی رابطہ موجود تھا. وزیر جو ہے رانا تنویر صاحب، مختلف وزیروں کے ساتھ بھی رابطہ موجود ہے. ہر بندے کی، اب میں کیا کچھ باتیں سیکرٹ ہوتی ہیں، ہر بندے کی ایک ہی رائے ان کے بارے میں. اور یار ایڈا سیدھا انہوں نے رابطہ ہے، کسی دی گل نہیں سنتا. اب بندہ کیا کہ آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ سے رابطے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے؟ وہاں تک بھی ایک ہمارا جو وفد ہے وہ گیا ہے، دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے. جی آپ صاحب یہ فرمائیے غیر ملکی برطور کے وقت کی پاکستانی وہ برانڈ کے ہماری یہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ سرمایہ کاری. آپ کے حوالے سے میں آپ کی باتیں کرنا، آپ کے حوالے سے شامل ہے کہ آپ لوگوں کو کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں جو مسلم برانڈ میں جا کے حصے کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں، عوامی صورتحال پیدا کرتے ہیں. اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو بے ہیں، آپ کی جو تقریریں ہیں اور آپ کے جو پروگرام ہیں وہ اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. میں آپ کو اس بات کا یہ جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں وہ پہلا طالب علم ہوں جس نے کسی بھی نجی برانڈ کے اوپر حملے کو حرام قرار دیا ہے. ٹوٹل پمپ کا معاملہ تھا، سب سے پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ پاکستان کے فرنچائزرز ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے، یہ مسلمان ہیں، ان کے املاک پہ حملہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. معاشی بائیکاٹ کے ہم قائل ہیں. معاشی بائیکاٹ بھی، میں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ معاشی بائیکاٹ بھی آپ صحافی لوگوں کو ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہے کون سی. میں تو اس بارے میں اتنا لینینٹ ہوں کہ جب فرانس کے اوپر حملہ ہوتا ہے ساری پروڈکٹس فرانس کی ہو جاتی ہیں. یعنی فرانس جب مسلمانوں کے اوپر توہین رسالت کی بات کرتا ہے ساری پروڈکٹس فرانس کی، پھر نیدرلینڈ کی، پھر ڈچ کی، اب آج کل ساری پروڈکٹس اسرائیل کی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ، حتیٰ کہ ایک پوسٹ آئی اس کے اندر لکھا تھا ہونڈا، پیناسونک کا بائیکاٹ کیا جائے جو جاپانی کمپنی ہے. تو ہمارے معاشرے میں شعور کی سطح تو صرف اتنی سی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے والے، آپ لوگ ایک فہرست بنائیں کہ یہ حقیقی اسرائیلی پروڈکٹ ہے، پھر علماء سے فتویٰ لیں اس کا استعمال حرام ہے. اور یہ ہمارا مطالبہ حکمرانوں سے ہے جس کو سمجھتے ہیں جس پروڈکٹ کے پیچھے یہودی لابی موجود ہے اس کو پاکستان میں ویسے بین کریں. معاشی مقاطعہ، معاشی بائیکاٹ کو ہم جائز سمجھتے ہیں، کسی نجی املاک کے اوپر حملے کو سریعاً حرام سمجھتے ہیں. میں تو اپنا مقدمہ یہ لے کے آیا ہوں کہ لاہور کے نجی ریسٹورنٹ پہ جن لوگوں نے، شر پسندوں نے حملہ کیا، ان کو بھی ان دونوں نے رہا کر دیا. ان کو کیوں رہا کیا؟ مسجدیں تو ان کے نزدیک مقدس نہیں، لیکن نجی املاک تو بڑی مقدس تھی. ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا، بابر فروخ ریمی صاحب کہتے ہیں ان کے ملزموں کو بھی وہ شر پسند چھڑوا کے لے گئے. کہ ہر محلے میں، ہر گلی میں اور ہر گاؤں میں جو بھی نئی کالونی بنی ہوا ہے، اگر اکثریت اور اقلیت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے ہیں تو مثال دے رہا ہوں، اہل حدیث ہیں، انہوں نے کہاں عبادت کرنی ہے. ہم تو کہتے ہیں، اور افسوس کی بات بھٹی صاحب پتہ کیا ہے کہ مندروں کے خلاف اور گرجوں کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھاتے، اہل حدیث مسجد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. وہاں پہ اہل حدیث مسجد میں کیا ہو رہا ہے جس کی ان کو تکلیف ہوتی ہے، قطعاً نہیں اٹھانی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بات آپ نے کی ہے اس کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں، یہ ہمارے مطالبات میں شامل ہے. ہر نئے ٹاؤن میں، ہر حکومتی سوسائٹی کے اندر اہل حدیثوں کی بھی، دیکھیں جوبلی ٹاؤن، آپ نے جو بات کی ہے نا، جوبلی ٹاؤن میں 4 مساجد بریلویوں کے پاس ہے، 2 دیوبندیوں کے پاس، 7ویں ایک ہمیں ملی ہے، وہ بھی نہیں لینے دے رہے.
یعنی اس کے اوپر بھی حملہ آور. اب یہ بتائیے یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یار اہل حدیث اگر عبادت کر لیں گے تو آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور یہ جو مسائل ہیں ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر ایک کو عبادت کا حق ہے. آپ کو کوئی اہل حدیث جیسے حافظ عبدالغفار نے کہا کبھی نہیں ملے گا کسی بریلوی مسجد کو بند کر دو، کسی دیوبندی مسجد کو بند کر دو. ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں جیو اور جینے دو، یہ پالیسی اپنا لو. این او سی کا وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ان کا اداروں کے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ کو بات سمجھانے آ جائے ہیں کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے ایل ڈی اے کے خلاف کریں، حکومت کے خلاف کریں جس نے ہمیں دی ہے. ہمارے ساتھ آ کے حملہ کرنا، ہمارے ساتھ آ کے جھگڑا کرنا یہ بنتا ہے. ان کے پاس آپ کی بات مان لی، ان کا حق ہے. وہ حق انہوں نے حکومت سے لینا کہ ہمارے گلوں کے گریبان پکڑ کے لینا، حکومت سے لینا نا آبویس بات ہے. یہ بات ہے کہ یہ جو 17 کالونی والی مسجد میں خطاب ہے وہ محکمہ مال میں 2009 میں اس کا انتقال ہو چکا ہے. مسجد عمر ابن خطاب رضی اللہ، وہ محکمہ مال میں رجسٹرڈ ہے ساری چیزیں. ویسے بھی یہ جو این او سی کا قانون 2014 میں ہے وہ تو اس سے پہلے بنی ہوئی ہے. پرویز مشرف کا ہر ایکٹ نل اینڈ وائڈ ہے، لیکن اہل حدیثوں کے خلاف یہ جو این او سی کا قانون ہے یہ حرکت میں ہر وقت رہتا ہے. صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اسرائیل اور اسی طرح اقصا مارچ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ابھی میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی صاحب، امیر پنجاب جماعت اہل حدیث لاہور پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر بات یہ ہے کہ جب کسی کو بھی اس کا حق نہیں ملتا تو آخر کار وہ احتجاج کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں آج یہی مسئلہ ہے، اہل حدیث کے حقوق جو ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے. اس کے لیے یہاں ہمارے قائدین اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے، میڈیا والے تمام بھائیوں کے سامنے ہمارے قائدین اہل حدیث تمام تنظیموں کے قائدین یہاں موجود ہیں، اور ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ اہل حدیث کو جینے دو. اور یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے. جب یہ نکلیں گے تو پھر آپ پریشان ہوں گے. آج وقت ہے ابھی ہوش کے داخل لے انتظامیہ اور اہل حدیث کے حقوق ان کو دے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو.
معزز سامعین گرامی قدر اور میرے پریس کے اور میڈیا کے بھائیوں، ایک عرصے سے میرا آپ کا براہ راست تعلق ہے، ایک عرصے سے میں اور میرے برادر اکبر نے آپ کو سرو کیا۔ آج ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج اگر ہمیں ضرورت پڑی ہے تو آپ ہماری یہ گفتگو تمام چینلز کے اوپر براہ راست نشر بھی کریں اور ہماری آواز کے ساتھ آواز بھی ملائیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جس مقدمے کو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، آپ اپنے ضمیروں سے پوچھئے، انتظامیہ اپنے ضمیروں کو ٹٹولے، حکمران اس کے اوپر ذرا غور و فکر کریں۔ اگر ہم اس میں مجرم ہوں ہمیں سزا دی جائے، اور اگر ہمارے مطالبات جائز ہوں تو ان کو مانا جائے، ورنہ 18 اپریل کو لاہور دیکھ لے گا کہ اہل حدیثوں کو اقلیت کا طعنہ دینے والے دو متعصب افسران اہل حدیث کتنی بڑی تعداد میں لاہور کی سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں۔ مقدمہ یہ ہے، 1 ماہ بیت چکا، 1 ماہ سے یہ تحریک چل رہی ہے۔ مسجد عمر بن خطاب کے اوپر لاہور کے چند شرپسندوں نے حملہ کیا۔ آپ سب کے موبائلز کے اوپر ہمارا میڈیا مینیجر وہ ویڈیوز کو بھیج چکا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیو نشر ہو چکی ہے۔ 8-10 افراد مسجد کو اینٹیں مار رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر دہشت گردی کے تحت مقدمے درج کیے جائیں۔ جو احتجاج کرتے ہیں ان کے اوپر مقدمات کو درج کر دیا جاتا ہے۔ کس کال کے بعد؟ ساری تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میڈیا اس بات کو سنے سمجھے۔ ہم نے ہمارے بارے میں یہ جی احتجاج کر رہے ہیں، یہ جی شرپسندی پھیلا رہے ہیں، آپ اس مقدمے کو ذرا سمجھیں۔ اے ایس پی شہر بانوں کی کال آئی، آپ کی جماعت کے کچھ لوگ فیروز روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ ان کو احتجاج سے روکیں۔ میں نے اسی وقت کال کی کہ کون کھڑا ہے، میں نے کہا آپ احتجاج سے رک جائیے، یہ اے ایس پی صاحب آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گی۔ 5 رکنی ٹیم کا تعین کیا گیا، 5 رکنی ٹیم کا۔ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو، وہ 5 رکنی ٹیم احتجاج میں موجود نہیں تھی، ان کے اوپر بھی مقدموں کو درج کر دیا گیا۔ ان شرپسندوں کے خلاف مقدمے درج نہ ہوئے، بلکہ جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ان شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدموں کو درج کر دیا گیا۔ لاہور کا ایس پی سیکیورٹی براہ راست ایک پوری جماعت کے صدر کو، پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ اہل حدیث ہیں، یہ 2.5 کروڑ اہل حدیثوں کے نمائندے متفق ہو کے متحد ہو کے بیٹھے ہیں اور ایس پی سیکیورٹی صاحب دھمکی دے رہے ہیں اگلی مرتبہ ہشام الہی ظہیر کو یہ پیغام پہنچا دینا، مقدمہ تمہارے اوپر ہوگا، تمہارے اوپر 4 شیڈول کا مقدمہ درج کیا جائے گا، تمہارا نام 4 شیڈول میں ڈالا جائے گا۔ ایک ایس پی کی یہ کیا اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو براہ راست دھمکیاں لگائے؟ اور آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ان شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سی سی پی او صاحب، آئی جی صاحب، آپ کو وہ ویڈیوز مل چکی ہیں، آپ نے بھی، اور اگر بات آئی ہے یہ بھی پہلے سن لیجئے۔ ان سینئر افسران سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو ڈی آئی جی ہے نا، اس کا براہ راست مریم نواز صاحبہ سے تعلق ہے، شہباز شریف صاحب سے تعلق ہے، نواز شریف صاحب سے تعلق ہے، یہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ کامران فیصل صاحب، آپ اپنے افسروں کی ذرا زبان سنیے، آپ کے بارے میں غائبانہ طور پہ وہ کہتے گئے ہیں کہ یہ کسی کی بات نہیں سنتا، اس کی وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم سے براہ راست ہے، براہ راست ہے۔ آپ اتنے متعصب ہیں، آپ پرچہ کیوں نہیں کاٹتے؟ آپ بتائیے آپ کے خیال میں کیا آ رہا، کیوں نہیں کاٹتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پرچہ کیوں نہیں کاٹا جا رہا ان شرپسندوں کے خلاف۔ اگر ان شرپسندوں کو پکڑا جائے گا تو وہ اپنے سرگناہ کا نام لیں گے، جب اس سرگناہ کو پکڑا جائے گا تو وہ کہے گا میں کامران فیصل صاحب کا اور ایس پی سیکیورٹی عبدالوہاب کا کار خاص ہوں، صرف یہ وجہ وہ پکڑے نہیں جا رہے۔ انہی حملہ آوروں نے، اسی ڈی آئی جی نے ان کو کھڑا کیا کہ جوبلی ٹاؤن مسجد میں علامہ صاحب کی ایک اور مسجد ہے، مسلک اہل حدیث کی ایک اور مسجد ہے، 25 بندے وہاں پہ بھی حملہ کر دیں۔ انہوں نے دھمکیاں دی، وہاں پہ حملہ آور ہوئے۔ ہم دفاع کے لیے گئے ہیں، جو مسجد ہمیں ایل ڈی اے نے، حکومت نے دی ہے۔ آپ نے 25 بندوں کا حملہ کرانا تو ایل ڈی اے کے دفتر پہ کرائیں ڈی آئی جی صاحب۔ آپ اس مسجد کے اوپر حملہ کروا کے اس مسجد کے اوپر بھی حملہ آوروں کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہوا، بلکہ میرے پاس جو سیکیورٹی تھی واپس لے لی گئی کہ آپ دفاع کرنے کے لیے اپنی مسجد کا کیوں گئے؟ میں تو اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کے دفاع کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اپنی عوام سے کہ ان لوگوں کو، ان حملہ آوروں کو مسجد کے اندر مت گھسنے دینا۔ میری سیکیورٹی اس وقت واپس لی گئی جب بلوچستان سے ادارے مجھے یہ اطلاعات پہنچا رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلرز اورنگزیب فروکی کو، آپ کو اور فلاں فلاں کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے بلوچستان کے رستے داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت اس نے میری سیکیورٹی ایس پی وہاب اور ڈی آئی جی کامران فیصل نے لی، لیکن یہ جان
دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم یہ 4 شیڈول کے مقدموں سے ڈر جائیں گے, ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈر جائیں گے. آپ کو اگر کوئی مغالطہ تھا, کاش آپ ہمارے والد محترم کی تریح ہی اٹھا کے دیکھ لیتے کہ یہ احسان الہی ظہیر کے فرزند ہیں. کٹ تو سکتے ہیں, مر تو سکتے ہیں, اپنی گردن غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتے, اور انشاءاللہ ہم نہیں جھکائیں گے. آپ کو 18 اپریل کو بتا دیا جائے گا. آج آئی جی صاحب وزیر اعلیٰ, اور میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں, رانا تنویر صاحب وزیر ہیں, اعلیٰ افسران اس بات کے گواہ ہیں. یہ ڈی آئی جی صاحب نے کہا میں نے اس کی سیکیورٹی اس لیے واپس لیا, یہ میرے افسران کو قادیانی کہتا ہے. لعنت اللہ علی القاذبین. میں نے کہا ہے کوئی جملہ, کوئی گفتگو آپ پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں. کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی اگر یہ ثابت کر دے میں نے کسی مسلمان کو قادیانی کہا, آپ سب میڈیا کے سامنے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. یہ ذاتی تعصب, یہ ذاتی اناد ڈی آئی جی کو اور ایس پی سیکیورٹی کو چھوڑنا ہوگا. جوبلی ٹاؤن مسجد کی چابی کو واپس دینا ہوگا. مسجد عمر بن خطاب کے اوپر جو حملہ آور ہیں, انہوں نے جوبلی ٹاؤن پہ حملہ کیا, ان پہ مقدمہ نہیں. ہماری سیکیورٹی واپس انہی لوگوں نے. آج دکھ اور تکلیف کی بات ہے, میں آ رہا ہوں, مجھے بابر فروغ رحیمی صاحب نے فون کر کے یہ اطلاع دی ہے, مرکزی جمعیت کے وہ بھی رہنما ہیں. دکھ کی بات ہے. اللہ کے بندو, ہم کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے. یہ جو نجی ریسٹورنٹس ہیں, نجی املاک ہیں, ان کے اوپر حملہ کرنا اسلام میں, شریعت میں جائز نہیں. یہ فرنچائز ہولڈر ہیں, یہ آپ کے پاکستانی بھائی ہیں, یہ کوئی یہودی نہیں ہے کہ KFC کے اوپر حملہ, فلاں کے اوپر حملہ, فلاں. لاہور کینٹ کے اندر انہی شرپسندوں نے ایک نجی ریسٹورنٹ پہ حملہ کیا, مقدمہ درج ہوا, اور ابھی بابر فروغ رحیمی صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے وہ ڈی آئی جی صاحب کے جو 2 شرپسند براہ راست ہر اہل حدیث مسجد کو بند کرا رہے ہیں, وہ ان حملہ آوروں کو بھی چھڑا کے لے گئے. آپ بتائیے, پنڈی کے اندر ڈنڈے کے طور پہ نجی ریسٹورنٹ بند ہوا, شیخو پورا کے اندر گولیاں مار کے ریسٹورنٹ کو بند کرایا گیا. وہاں کے افسران تو ڈٹ گئے شرپسندوں کے علاوہ. یہ لاہور کا کیسا ڈی آئی جی اور ایس پی سیکیورٹی ہے, اس نے پورے لاہور کا امن و امان داؤ پہ نہیں لگایا, بلکہ پورے پاکستان کے مسلک کو اپنے خلاف کھڑا کر لیا ہے. اور آج آپ سب کو براہ راست مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں, اگر لاہور کے کسی اہل حدیث عالم کے اوپر کوئی حملہ ہوا, لاہور کی کسی مسجد کے اوپر کوئی حملہ ہوا, میری جان کو کوئی نقصان ہوا, تو میرے نامزد ملزمان صرف 2 ہیں, ایک ڈی آئی جی فیصل کامران اور ایک ایس پی سیکیورٹی عبدالوہاب ہے. آپ سب میڈیا اس بات کو نوٹ کر لیں اور لکھ لیں. یہ افسوس کی بات ہے, 25 بندوں کا گروہ کھڑا کیا, ان کو ڈی آئی جی کے فلاں مسجد کے سامنے احتجاج کرو, وہ بھی سیل کر دوں گا, فلاں مسجد کے سامنے احتجاج کرو. جب یہ آواز اٹھی میڈیا کے اوپر, آپ ساتھیوں نے اس بات کو اٹھایا, کل رات کے ان دونوں کے ایکشنز دیکھ لیں نیوٹرلائز کرنے کے لیے. اس سے پوچھتے ہیں اعلیٰ افسران, جھوٹ بولتا ہے اس نے قادیانی کا, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کے ان کو کنونس کرتے ہیں. اب کیا ہوا, آپ اہل حدیثوں کے خلاف تعصب کیوں پھیلا رہے ہیں, آپ اہل حدیث مساجد کیوں بند کر رہے ہیں. لاہور میں 24 مساجد اہل حدیثوں کی بند ہوئی پڑی ہیں, اور اس کا تعصب ہے کہ ختم ہونے کو نام نہیں لے رہا. اس نے کیا حرکت کی ہے, دکھ کی بات ہے, اس نے 2 مسجدیں, ایک دیوبندیوں کی اور ایک بریلویوں کی سیل کرا دی ہے. کس وجہ سے, کہ یہ معاملہ نیوٹرلائز ہو جائے کہ میں نے تو تینوں کی سیل کی ہیں. کل رات کو اس نے ایک دیوبندی مسجد الفلاح حنفی دیوبندی سیل کرائی اور ایک بریلویوں کی مسجد سیل کرا دی کہ یہ جی ہم نے تینوں مسالک کی کرائی ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم مسجدیں بند کروانے والے نہیں ہیں, ہم کھولنے والے ہیں. ہم نے کبھی آپ سے مطالبہ کیا ہی نہیں کہ بریلویوں کی مسجد بند کرو, دیوبندیوں کی مسجد بند کرو, جو 2 بند کی ہیں ان کو بھی کھولا جائے, لیکن جوبلی ٹاؤن مسجد کی چابی بھی ہمیں دی جائے. یہ جھگڑا شو کرنا چاہتا ہے, خود ہمارا فریق ہے, خود فیصل بننا چاہتا ہے, اور کہتا ہے میں نا علامہ صاحب کی دیگر مسالک سے صلح کرا لیتا ہوں. ہماری کسی مسلک سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے دیوبندی بھی ہماری عزت کرتے ہیں, بریلوی بھی ہماری عزت کرتے ہیں. آج مفتی ابو محمد سعد رضوی صاحب کے پاس امت مسلمہ کی جو قومی کانفرنس ہے اس کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں, ہمارا جھگڑا آپ 2 افسران کے متعصبانہ فیصلوں سے ہے. ہمارا کسی مسلک کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور مسلک کے اندر جو شرپسندوں کو یہ پرموٹ کر کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے یہ 2 مسالک کا جھگڑا ہے, تو وزیر اعلیٰ پنجاب, آئی جی پنجاب, سی سی پی او لاہور نوٹس لیں. اگر ہم اپنی ایک بھی بات میں جو آپ کے سامنے رکھی ہے جھوٹے ثابت ہو جائیں, ہمیں پکڑ لیں, ورنہ آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. حملہ ہوا ہے, مقدمہ درج ہونا چاہیے. آپ صحافی بھائیوں سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کون سی سائنس ہے, یہ کون سی لاجک ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے, ہم ان حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروا سکے. ہم جوبلی ٹاؤن میں قتل کی دھمکیاں دینے والوں, مسجد پہ دھاوا بولنے والوں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرا سکے, بلکہ وہ ہم سے چابی لے کے بھاگ گئے.
جوبلی ٹاؤن مسجد کی. انشاءاللہ 18 تاریخ کو لاہور کی ہر اہل حدیث مسجد سے قافلہ نکلے گا اور اپنے حقوق کو منوا کے آئے گا. اگر حق مانے نہ گئے وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا. اگلا الہ عمل اس چوک کے اندر بتا دیا جائے گا. انشاءاللہ 18 اپریل کو جوبلی ٹاؤن مسجد کے اندر نمازوں کو بھی ادا کیا جائے گا, جمعوں کو بھی ادا کیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مسجد اقصی کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ برادر عزیز کریں گے, اور اس کیس کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں گے کہ ہمارا حکمرانوں کے ساتھ کیا مطالبہ ہے اور حکمرانوں کو کون سی بات کرنی چاہیے مسجد اقصی کے دفاع کے لیے. گفتگو فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوان ہونے کی حیثیت سے صرف ایک بات جوانوں والی ہی کروں گا کہ انشاءاللہ قیادت موجود ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ایسے اسلاف کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے استقامت کی داستانوں کو رقم کیا ہے. جہاں پہ قیادت کھڑا کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے مساجد و مدارس شعائر دینیہ کے دفاع کے لیے وہاں پر ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ ہر شر پسند کا, دین کے باغی کا, ہر شاعر دینیہ پہ حملہ آور ہونے والے کا اللہ کے فضل و کرم سے مقابلہ کریں گے. قیادت کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں انشاءاللہ. قیادت اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ کھڑا کر دے گی, جس مورچے پہ کھڑا کر دے گی وہاں پر انشاءاللہ پہرا دیں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث جوان اپنا یہ انشاءاللہ پہرا دینا جانتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. الرحیم. مساجد کی تعمیر کرنا انبیاء کرام کا کام ہے, اور اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی, اور پھر آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا اور محب کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے گھر کے خلاف ہو. یہ چند عناصر جن کی پشت پناہی, جن کے تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں, ایک دو افراد کو ہم جانتے بھی ہیں. یہاں مسجد جو 17 کالونی میں ہماری مسجد ہے اس میں ان کے خلاف FIR موجود ہیں, پولیس پہ حملے کی ان کی FIR موجود ہیں, 4 شیڈول کی میں وہ لوگ شامل ہیں اور اشتہاری ہیں. لیکن انتظامیہ کی یہ بالکل بے بسی ہے یا صرف نظر ہے. ان کو ہوشت کے ناخن لینے چاہیے, ایسے مجرموں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اسی طرح دوسری جگہ پہ بھی اس طرح کے صرف 3-4 لوگ, 4-5 لوگ وہاں ہیں اور 3-4 لوگ دوسری جگہ پہ ہیں. ان کے پشت پناہ پورے لاہور میں صرف 2 لوگ ہیں جو کرتے ہیں, جن کے ہم رسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ بیرون ملک سے ہے, اور یہ یہاں فرقہ واریت کروا کے یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو انتظامیہ کو کہتے ہیں کیفر کرتاب تک پہنچائیں. یہ پاکستان کے خلاف ہر اٹھنے والی سازش کو ہم انتقام بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے گھروں سے, اللہ کے بندوں کو عبادت سے کوئی نہیں روک سکتا. کوئی مسلمان بھی مسجد کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ایمان کے لیے شرط کی ہے کہ جو مسجد کو بنانے والے ہوتے ہی مومن ہیں, اور دنیا میں مسجد سے روکنے والا سب سے بڑا قرآن کہتا ہے ظالم ہے. تو یہ ظالموں کے خلاف ہم اپنی انتظامیہ کو کہتے ہیں, حکومت کو کہتے ہیں کہ ظالموں پہ شکنجہ کسیں اور اس ملک کو ہر قسم کی سازش سے محفوظ رکھیں. اور دوسری بات بھی جس طرح حافظ عبدالوحید صاحب نے فرمائی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا, دنیا سے کوئی انسان, یہ وہ مقدس جگہ ہے جس سے آسمان پہ پہنچے. ایک وقت تھا کہ ایک انسان کو اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیجا اور پھر سید کائنات کو وہاں بھیجا, اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے جیسا تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اس کے ماحول کو بارکنا حولہ کہا ہے, جہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں حضرات انبیاء کرام نے سجدہ نہ کیا ہو, وہاں انہوں نے اللہ کے سامنے آنسو نہ بہائے ہو.
اگر آج وہ پتھر بولے تو بتائیں کہ یہاں کتنے انبیاء کتنے اولیاء انہوں نے سجدہ کیا. ہم انشاءاللہ العزیز مسجد اقصیٰ کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم نے یہ ممالک کا 36 ممالک کا الائنس بنایا وہ کس لیے بنایا ہے؟ جرأت کریں, بے حمیتی اور بغیرتی کی زندگی چھوڑیں اور جرأت کا مظاہرہ کریں. آپ بڑی آیتیں پڑھتے ہیں حافظ صاحب, آپ کو یہ آیات نظر نہیں آتی قرآن حکیم کی کہ جو جہاں بچے اور عورتوں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے؟ تو یہ بھی آپ کا فرض ہے. اس دفعہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان کے وقار کے لیے اور پوری دنیا امت مسلمہ کے وقار کے لیے قیادت کرے, آگے بڑھے. اور انشاءاللہ العزیز جب آپ متحد ہو کر نکلیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا سے یہ ہندو کا نام و نشان مٹ کے رہے گا انشاءاللہ, اور اللہ کے گھر میں ہم نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جی, اس وقت امت کی اجتماعیت کے ساتھ ایسا مسئلہ بن جائے کہ وہ مظلوم ہو جائیں اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو سلب کیے جا رہے ہوں, تو اس وقت علماء مفقہ اور بھی ہمیں فتویٰ دیتے ہیں وہ حرام ہے, وہ چیز حرام ہوتی ہے چاہے اصولی طور پر وہ چیز فنڈامنٹلی حرام نہ ہو. کیونکہ ہم یہ بات ہے ذکر اصولی طور پر حلال ہے, لیکن چونکہ اس وقت وہ سارا کا سارا فنانس جو ہے ان کی عسکری قوت کو مضبوط کر رہا ہے, اس لیے اس وقت کا بائی کاٹ کرنے کا جو علماء فتویٰ دیتے ہیں تو پھر اس کو وائلیٹ کرنا حرام ہو. یہ بتائیے گا کہ اکثر طریق کو جو آپ کا احتجاج ہے اس کا ظاہر کیا ہوگا, کیا ایک پوائنٹ پہ احتجاج ہوگا یا بہت جگہوں پر ہوگا؟ بنیادی طور کے اوپر اول اس کا روٹ ایوینیو اشارے سے طے کیا گیا. اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو پھر وہاں پہ قائدین متفقہ رائے سے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جاتی عمرہ کی طرف موو کرنا ہے, یہیں پہ دھرنا دینا ہے, کیا کرنا ہے. ہم تو آج پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے. دہشت گردوں یہ کوئی بڑی مطالبہ نہیں ہے, بتائیے یہ مطالبہ بڑا ہے, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, جوبلی ٹاؤن مسجد کی چابی دے دی جائے جو آلریڈی ہمیں ملی ہوئی ہے. یہ کوئی بڑا مطالبہ ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے انتظامیہ کو. آج بھی یہ مشترکہ پریس کانفرنس جس میں تمام اہل حدیث تنظیمات کو شامل ہیں, اس کا جو اصل بنیادی بیانیہ ہے وہ حقوق اہل حدیث اور اقصیٰ مارک. اس کے لیے گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم المقام حافظ عبد الوحید صاحب, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور پاکستان. الرحمن الرحیم. یہ ہم تاریخ اس بات کا شاہد ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر 5 صدی گزر چکی ہے, اہل حدیث بشارت کو اور اہل حدیث مکتب فکر کے دیگر جتنے بھی دینی کام ہوتے ہیں ان کو دبانے اور دیوار کے ساتھ بجانے کی مسلسل کوشش ہوتی ہے. اور ایسا ظلم بھی ہوا ہے. ہمارے اسی تعصب کی وجہ سے ہمارے بہت سارے افراد وہ قتل اور شہادت کے درجے پر پہنچ, لیکن اس کو ہم سب برداشت کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مطالبہ اور ہماری کوشش اور جدوجہد یہ ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی اور ہمیں اس طرح معصوم اور محدود کرنے کی جتنے بھی کوشش ہوئی انہیں نہ صرف قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ ان سب کوششوں کو دیوار کے ساتھ بڑھا جائے گا. ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں کسی قسم کا دباؤ کبھی برداشت نہیں کریں, اللہ کے فضل سے. اور جہاں تک اقصیٰ کا مسئلہ ہے وہ ہمارا پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے, اور جہاں ہماری قیادتیں حکومتوں کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ رہی ہیں کہ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, ہم اہل حدیث امام اللہ کے فضل و کرم سے جہاں حکومتیں اپنا پسینہ بہائیں گی وہاں اہل حدیث کا ایک فرد اپنا خون بہانے کا تیار. ہم تمام صاحبی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئے انہوں نے قبول کی, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قبول آگے بھی پہنچے گی. نیچے بھائی صاحب یار 2 سائڈ پہ سائڈ پہ جاؤ یار, آپ بھی پیچھے آ جاؤ. بیٹھ دیجیے گا, کیمرہ بند کیا بھائی, سیکورٹی تھوڑا سا پیچھے ہو ذرا.